الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، سورہ بقرہ میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وضاحت فرما دی کہ اس قرآن کریم کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی ضمن میں کہ یہ قرآن ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ایمان والوں کا، متقیوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا، اس کے بعد منافقوں کا ذکر کیا، اس کے بعد پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی، اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو بیان کیا، اور دوسری دعوت اس بات کی دی کہ غور کرو اللہ کی قدرت میں، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں تو تم اللہ کو پہچان سکتے ہو، اس بات کو بیان کیا تھا۔ اس کے بعد بیان کیا تھا رسالت کو، اور جو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض تھا اس اعتراض کا جواب دیا، اور اس کے بعد ایمان والوں کو خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد پھر ایک اور اعتراض تھا مشرکین کا، اس اعتراض کا جواب تھا۔ پہلا اعتراض کیا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ انسانوں کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ یہ کلام انسان کا ہے، کسی بندے کا کلام ہے، تو تم بھی انسان ہو، بنا لاؤ اس جیسی ایک صورت، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ اور آگے ذکر کر دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر جو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کو خوشخبری سنائی، تاکہ ایمان والوں کے اوپر جو انعامات اللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں اور کیے جائیں گے، ان کے فضائل سن کر یہ اسلام کی طرف لوٹ آئیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک اور اعتراض ان کی طرف سے ہوا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن اگر اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پروردگار ہے، پالنہار ہے، اور یہ قرآن کریم کے اندر تو مچھر کی، مکھی کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، تو یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مچھر کی یا مکھی کی مثال بیان کرے۔ یہ اعتراض انہوں نے کیا، اس لیے کہ بڑے لوگ تو اس طرح کی باتوں سے بچتے ہیں، اس طرح کی باتوں کو عار محسوس کرتے ہیں، اس طرح کی باتوں کو کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ کافروں کا اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے، وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بڑی کسی اور چیز کی، یا تو اس سے بڑی کسی اور مخلوق کی مثال ہو، یا اس سے بھی بڑی کسی حقیر چیز کی مثال ہو۔ جیسا کہ بعض احادیث میں آیا کہ دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو مچھر سے مثال دینا اور یہاں تک کہ مچھر کے پر سے مثال دینا، تو یہ تو اور حقیر چیز ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی کہ اللہ اس سے نہیں شرماتا، اور جو ایمان والے ہیں ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ موقع کی بات ہے، مناسبت کی بات ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پھر ایمان والوں کی شان بیان کر دی کہ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بالکل موقع کی مثال ہے، یہ مثال بالکل صحیح ہے، صحیح موقع کی مناسبت سے مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس مثال کے ذریعے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا آگے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے اور اس جیسی دیگر قرآن کریم کی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کریم ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، جیسا کہ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا۔ پہلی ہی آیت سورہ بقرہ کی ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن کریم رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو ہدایت ہے انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کریم تو ہدایت ہے، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو اس سے ہدایت ملنا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ نازل ہی ہدایت کے لیے ہوا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جو لوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن ہدایت کا کام کرتا ہے۔ اور جو لوگ ہر دھرم ہوتے ہیں، ضدی قسم کے ہوتے ہیں، جو اپنی اناد اور سرکشی میں مست و مگن ہوتے ہیں، ان لوگوں کو یہی قرآن کریم جو ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور آگے ایک اصول بیان کر دیا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا اس مثال کے ذریعے یا اس جیسی قرآن کریم کی دیگر مثالوں کے ذریعے، اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر صرف فاسقوں کو، صرف فاسقین ہی کو اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو گمراہ نہیں کرتا۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور توبہ نہ کرے، یا صغیرہ گناہوں پر اصرار کرے، صغیرہ گناہ کرنے کا عادی ہو جائے اور کرتا رہے، اس کو احساس ہی نہ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو یہ فاسق لوگ ہیں۔ کبیرہ گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یا صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا، ان لوگوں کو فاسق کہتے ہیں۔ اور جو کھلم کھلا گناہ کرے، اعلانیہ طور پر گناہ کرے، اس کو فاجر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، اور نافرمان وہ جو گناہ کریں۔ اور فاسق کا لفظ عام طور پر کافرین کی جگہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ جو میں نے ذکر کیا یہ فقہا کی اصطلاح میں انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فقہاء کرام فاسق اسی کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کر کے توبہ نہ کرے یا صغیرہ گناہوں پر اصرار کرے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ کافرین کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ کافرین کا لفظ اگر استعمال کر دیا جاتا تو وہ کافرین ہی کے لیے خاص ہو جاتا۔ یہاں فاسقین کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں کافر تو شامل ہے ہی، ان کے بارے میں تو یقینی بات ہے کہ کافروں کے لیے ہے، لیکن فاسقین کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور آگے فاسقین کے جو اعمال ہیں ان کا ذکر کیا کہ فاسقین کی پہچان کیا ہے، فاسقین زیادہ تر کون سے کام کرتے ہیں؟ تو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ فاسقین وہی ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ وہ عہد مضبوط ہو چکا ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا تھا عالم ارواح میں، اور ایک عہد لیا تھا جس کو عہد الست کہتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا تھا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ دنیا میں آئے، اس عہد کو بھول گئے، دنیا کے اندر آزمائشوں میں اور امتحانات میں الجھ گئے، پھنس گئے، اس لیے اس عہد کو بھول گئے۔ اور آخرت میں وہاں کوئی آزمائش نہیں تھی، کوئی امتحان نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں تو صرف اللہ ہی اللہ تھا، تو سب نے کہہ دیا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ دنیا میں آئے، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، یہ دکان، کاروبار، مکان، تجارتیں، بیوی بچے اور دنیا کی مشغولیاں، یہ سب کیا ہیں؟ امتحان ہے۔
آزمائشیں ہیں، ان میں لگ کر اس عہد کو، اس وعدے کو بھول گئے۔ تو نبیوں کی تعلیمات کے ذریعے نبیوں نے آ کر اس عہد کو یاد دلایا، نبیوں کی تعلیمات کے ذریعے اور نبیوں کی دعوت کے ذریعے وہ عہد مضبوط ہوا، اور مضبوط ہونے کے بعد اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، یہ ہیں فاسقین۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی تھی، اگر اس آیت میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد ایسا عہد ہے کہ اس میں نبیوں کی تعلیمات کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خود انسان اگر اللہ کی قدرت پر غور کرے تو اس کا عہد مضبوط ہو جائے گا، اور یہی بات آگے ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ دو چار باتوں کے بعد اس بات کو ذکر کریں گے۔ دوسری مثال بیان کی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ کتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اللہ تعالیٰ نگراں ہے تمہارے اوپر، اللہ دیکھ رہا ہے سب۔ تو اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اور آپس میں مواخات کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور انسانی معاشرہ کس طرح صحیح رخ پر آئے اس کا حکم دیا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، حقوق کو ادا کرے، اور اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ اور جو دور کے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ، تمام رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرے، رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرے، صلہ رحمی کرے۔ اور میں نے بتایا تھا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی تمہاری دعوت کرے تو تم اس کی کر دو، کوئی تمہیں ہدیہ دے تو تم اس کو ہدیہ دے دو، کوئی تمہاری تعریف کرے تو تم اس کی تعریف کر دو، کوئی تمہارے گھر آئے تو تم اس کے گھر چلے جاؤ، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے رشتے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے قطع تعلق ہی کرے تو اس سے تعلق کو قائم کر، جو تجھے ٹھکرائے تو اس کو اپنا لے، جو تجھے نہ بلائے تو اس کو بلا لے، یہ ہے صلہ رحمی کا مطلب۔ تو فرمایا کہ یہ فاسقین، ان کے اندر پہلی صفت تو یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں مضبوط ہونے کے بعد، اور ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس میں تمام رشتے آ گئے اور تعلقات آ گئے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، ملک میں فساد مچاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی اعمال ہیں جن کے ذریعے فساد پھیلتا ہے۔ اللہ کے عہد کو توڑنا یہ فساد کی پہلی سیڑھی ہے، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑنا یہ فساد کی دوسری سیڑھی ہے۔ اور جہاں جہاں قرآن کریم میں فساد کا لفظ استعمال آیا ہے، اگر آپ غور کریں گے تو یہی چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں جو فساد غالب ہے، جو فساد برپا ہے، وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے کیا کما رہا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان اپنے مفاد کے لیے جو ہے اپنوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے ان قیمتی تعلقات کو ختم کر دیتا ہے جو برسوں میں اس نے بنائے تھے، جو اس کے باپ دادا نے بنائے تھے، سب ٹھکرا دیتا ہے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی نافرمان اولاد ہے اور والدین کا انتقال ہو گیا، اب احساس ہو رہا ہے کہ کیا کروں، احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، میں نے ماں باپ کے ساتھ صحیح حسن سلوک نہیں کیا، اب پچھتا رہا ہے اپنی گزشتہ زندگی پر، تو کیا کرے؟ فرمایا
کہ باپ کے ملنے والے جو رشتہ دار ہیں، باپ کے ملنے والے جو دوست و احباب ہیں، جو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے سواری پر سوار ہو کر، ایک شخص کو دیکھا جو بدو تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، دیہاتی تھا۔ اس کو دیکھ کر سواری سے نیچے اترے اور اپنا عمامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا، اور اپنی سواری سے اترے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سواری اس کے حوالے کر دی۔ تو جو ساتھ میں جو صحابی تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ جو ہے اس کو صرف عمامہ دے دیتے، اس سے بھی اس کا دل خوش ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا والد میرے والد کا دوست تھا، اس کا والد میرے والد کا دوست تھا، اور والد کی وفات کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ والد کے تعلق والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے چلے آئے دوڑے فوراً۔ تو انہوں نے کہا، فرمایا کہ میں تمہارے پاس آ جاتا، مجھے بلا لیتے۔ کہا کہ میرے والد کے اور تمہارے والد کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور یہ میرا ہی فرض تھا کہ میں تم سے آ کے خود ملوں۔ تو یہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ ماں باپ کے ملنے والوں سے بھی جو ہے تعلق اچھے رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آیا، مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا۔ یہ حضرت خدیجہ وہ مقدس خاتون ہیں جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، تیسرا نکاح نبی سے ہوا، اور جب نبی سے نکاح ہوا تو نبی کی عمر 25 سال تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی، اور جب ان کی وفات ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو ان کی عمر 65 سال تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ 50 سال کی جب نبی کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لیکن جب بھی کوئی اچھی چیز گھر میں بنتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر ان چیزوں کو پہنچا دیا کرتے تھے، اور جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی یا ان کا تذکرہ کسی طرح سامنے آتا تو وہ فوراً کہتے خدیجہ تو ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کسی عورت پر مجھے اتنا رشک نہیں آیا جتنا کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا۔ بتانا یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد نبی نے کتنا ان کے ملنے والوں کے ساتھ احسان اور سلوک کیا کہ ان کو رشک آنے لگا، کاش کہ میں ان کی جگہ ہوتی۔ تو یہ احسان اور سلوک انسانوں کے ساتھ تو ہوں، لیکن اگر اس کی زندگی میں نہیں کر پائے اس کے ساتھ حسن سلوک تو اس کے مرنے کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک کیا جائے۔ آج کے دور میں ایصال ثواب پر تو بہت زور دیا جاتا ہے، ان چیزوں پر زور نہیں دیا جاتا، حالانکہ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو ایصال ثواب سے زیادہ اپنے اندر وزن رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے تعلق والوں سے ملو گے اور ان کے لیے کوئی ہدیہ پیش کر دو گے، ان کا دل خوش ہو جائے گا، ان کا دل فوراً آپ کے والدین کی طرف چلا جائے گا کہ کیا والدین تھے اس کے، کیسی بچے کی تربیت کی ہے۔ اس سے معاشرہ صحیح رخ پر آئے گا، معاشرہ صحیح نہج پر آئے گا، اس کے ذریعے اصلاح ہوگی۔ اور جو لوگ اس طرح نہیں کرتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں اور رشتوں کو توڑتے ہیں، قطع تعلقی کا ماحول بناتے ہیں، ایسے لوگ فاسقین میں سے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں ٹوٹا اٹھانے والے، یہی لوگ ہیں گھاٹے والے، ٹوٹے والے، نقصان میں رہنے والے۔
اور ایک حدیث جو مشہور حدیث ہے کہ اگر دو مسلمان کی کسی بات پر نا اتفاقی ہو جائے اور جب سامنا ہو تو وہ ادھر منہ پھیل لے یا ادھر منہ پھیل لے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا تو دونوں جہنمی ہیں۔ کتنا بچنے کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آخرت کے احوال کو ذکر کرنا ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ عہد و پیمان کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اور وہ عہد کون سا؟ جو اللہ سے عالم ارواح میں کر کے آئے تھے، جس کو عہد الست کہتے ہیں، اور نبیوں کی تعلیمات کے ذریعے وہ عہد مضبوط ہو گیا۔ اور اگر نبیوں کی تعلیمات نہ ہوتی تو بھی وہ عہد مضبوط ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت کے ساتھ آگے ذکر کر رہے ہیں، کیف تکفرون باللہ۔ میں اس کو تلاوت کرتا ہوں اس لیے کہ یہاں تک ہو چکا تھا، اب یہاں سے اپنا اگلا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ تم لوگ کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ٹھیک ٹھیک اس نے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت کے ساتھ ان 2 آیتوں میں فرمایا۔ پہلی آیت میں تو اللہ نے اس نعمت کو یاد دلایا جو خود انسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے۔ یعنی انسان کی غذا بننے سے پہلے جو ذرات ہیں، مثال کے طور پر ہم نے جو اپنے کھیت میں غلہ بویا، پتہ نہیں وہ غلہ کس کھیت میں اگا ہوگا، یا اس سال کا غلہ تو ہم نے اپنی جو فصل پچھلے سال ہوئی تھی اس میں سے رکھ لیا، لیکن جب سب سے شروع میں جب ہم نے بونا شروع کیا تھا، جب پتہ نہیں وہ غلہ کہاں سے آیا ہوگا، اس غلے کو بو کر ہم نے اب فصل تیار ہوئی، اس کو ہم نے کھایا، وہ غذا بنی۔ اس طرح پانی، ہم نے پانی پیا، یہاں کا پانی پیا، اسی طرح دوسری جگہ جہاں سفر ہوتے رہتے ہیں کہیں اور کا پانی پیا، مختلف جگہوں کے پانی پیے، مختلف جگہوں کی غذائیں کھائیں، اور مختلف کھانے کی چیزوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا، مختلف پینے کی چیزوں سے فائدہ اٹھایا۔ وہ ساری چیزیں انسان کی غذا بن کر پیٹ میں گئیں، اور اس غذا کے نتیجے میں جو ہے انسان نے نطفے کی شکل اختیار کی۔ تو انسان، اس لیے پہلی مرتبہ ذکر کیا کنتم امواتن، کہ تم بے جان تھے، یعنی ذرات کی شکل میں تھے، اور تمہارے ذرات پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے۔ ان ذرات کو اللہ نے اکٹھا کیا اور تمہیں نطفے کی شکل دی، پھر ماں کے پیٹ کے اندر پھر شکل و صورت کا ایک ڈھانچہ بنایا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر دنیا میں پہنچایا۔ تو بے جان تھے، اللہ نے زندگی دے کر دنیا میں پہنچایا۔ اللہ پھر موت دے گا، جب زندگی ختم ہو جائے گی پھر موت آئے گی، اور پھر اس موت کے بعد پھر زندگی دے گا، اور اس کے بعد فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، کہ ذرات کی شکل میں تھے، اللہ نے غذا کی شکل میں جمع کیا، اس کے ذریعے نطفے کی شکل ہوئی،
پھر جو ہے ماں کے پیٹ میں ڈھانچہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی، دنیا میں بھیج دیا۔ یہ زندگی تو نعمت ہے، ہر انسان جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی نعمت کی فہرست میں شمار کیا ہے، موت کو بھی نعمت کی فہرست میں شمار کیا۔ اب دیکھیں موت نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا کی چند روزہ زندگی گزار کر انسان اللہ کے پاس جب موت آئے گی چلا جائے گا، تو یہ جو موت ہمیں آئے گی یہ موت دروازہ ہے آخرت کی زندگی کا، یا موت ایک پل ہے، ان الموت جسر، موت ایک پل ہے۔ اذا الانسان یعبرہ وصل الآخرہ، جب انسان اس پل کو پار کر لیتا ہے آخرت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ موت ایک دروازہ ہے، ایک پل ہے، اس کو پار کرنے کے بعد آخرت میں پہنچ گئے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یعنی کرائے کا گھر ہے، کرائے کے گھر میں تو انسان پریشان ہوتا ہی ہے، لیکن جب خود کا حقیقی گھر مل جاتا ہے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان چین کی، سکون کی، راحت کی سانس لیتا ہے۔ اب دنیا کی عارضی زندگی سے دائمی زندگی میں پہنچانے والی کون سی چیز ہے؟ وہ موت ہے، جو دروازہ ہے موت کا کھل جائے گا، وہ پل ہے موت کا جس کو انسان پار کر لے گا۔ تو یہ موت کیا ہوئی؟ نعمت ہوئی۔ اس لیے کہا کہ موت تو ایمان والے کا تحفہ ہے، اس لیے انسان کو اچھے اعمال کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک علمی بات ہے، عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے فا اور ایک ہوتا ہے سما۔ فا کے معنی ہوتے ہیں، معنی تو کئی ہوتے ہیں اس کے، لیکن فا کے معنی اور بھی ہوتے ہیں، فا کے معنی تو بھی ہوتے ہیں، فا کے معنی پس بھی ہوتے ہیں، فا کے معنی لہٰذا بھی ہوتے ہیں، سما کے معنی بھی پھر بھی ہوتے ہیں، سما کے معنی تاخیر کے لیے آتے ہیں، بعد مدت کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے فا کا استعمال کیا، فا تعقیب کے لیے آتا ہے، فا تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی فوراً کسی کام کو بتانے کے لیے۔ تو کنتم امواتن، تم بے جان تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، یعنی جو ذرات کی شکل میں جو بے جان تھے ہم، اس کے فوراً بعد اللہ نے زندگی دے دی۔ کچھ ہی وقت میں انسان دنیا میں آ جاتا ہے 9 مہینے کی مدت گزار کر، اور 9 مہینے یہ گزار کر جب آتا ہے تو 9 مہینے تک ہی بے جان نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ غذا جمع ہو کر جب نطفے کی شکل اختیار کرتی ہے، وہ کچھ 4 مہینے گزرتے ہیں تو وہ جاندار بن جاتا ہے، اللہ اس میں روح ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں فا کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ اس میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اس موت میں اور زندگی میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ذرات کی شکل میں تھے بے جان، اب اللہ تعالیٰ نے ان ذرات کو جمع کر کر غذا بنائی، انسان کے پیٹ میں گئی، وہ نطفے کی شکل اختیار کی اور انسان کا وجود بن گیا، اس میں روح ڈال دی گئی 4 مہینے میں۔ قرآن کریم میں دیگر جگہوں پر اس کی بھی تفصیل ہے۔ لیکن دوسری بات فرمائی ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ موت دے گا، اس میں فاصلہ تھا۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں وہ موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، دونوں جگہ سما کا استعمال ہوا ہے، اس میں فاصلہ ہے، زیادہ مدت ہے، اس لیے کہ سما تاخیر کے لیے آتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ پتہ نہیں وہاں قبر میں کب تک پڑا رہے گا، قیامت تک پڑا رہے گا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی انسان قبر میں پڑا رہے گا۔ اس لیے یہاں پر سما کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ قبر کی مدت پتہ نہیں کتنی ہوگی۔ دنیا کی مدت تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان 60 70 سال 80 سال 100 سال جیتا ہے بس، قبر کی مدت ہمیں کہاں پتہ ہے، پتہ نہیں کتنا پڑا رہے گا، اس لیے کہ سما تو تاخیر کے لیے آتا ہے، کتنی تاخیر ہے پتہ نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو قبر کی تیاری کرنا چاہیے، قبر کو جنت کا باغ بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ ثم الیہ ترجعون، جب قبر سے مردے زندہ کیے جائیں گے تو پھر اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کو ترجعون سے یہاں پر بیان کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔
تو زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دنیا کی ہر چیز انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے تو پھر انسان کو یہ فائدہ پہنچائے گی، یہ انسان کو فائدہ پہنچائے گی، لیکن فائدہ انسان کو اسی وقت ہوگا جب کہ یہ انسان جس مقصد کے لیے اس کو پہنچایا گیا ہے اس مقصد میں لگ جائے۔ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس مقصد میں اگر انسان لگے گا تو یہاں پر جو چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں وہ چیزیں بھی اسی مقصد میں لگ جائیں گی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں۔ ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں انسان کے لیے، انسان پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ انسان اگر اللہ کی عبادت میں لگ جائے گا تو ساری چیزیں انسان کو فائدہ پہنچانے میں لگ جائیں گی، لیکن ایسے بھی فی نفسی ساری چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، پہنچا رہی ہیں۔ تو اب انسان کو چیزوں کی تلاش میں نہیں لگنا چاہیے، چیزوں کی فکر میں نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اس رب کی تلاش میں لگنا چاہیے، اس رب کی فکر میں لگنا چاہیے، اس رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگنا چاہیے۔ یہیں سے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں سب حلال ہیں جب تک کہ اس کو ناجائز اور حرام کرنے والی کوئی بات ہمارے سامنے نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو حلال بنایا ہے جب تک کہ قرآن و حدیث سے کوئی حرام کرنے والی نص ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ یہاں پر علماء نے مسئلہ لکھا ہے سب چیز مباح ہے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں ساری چیزیں حرام ہیں جب تک کہ قرآن و سنت سے کوئی چیز حلال کرنے والی نہ آ جائے۔ تیسری بات توقف سے کام لیا بعض علماء نے، جس کو بحر محیط میں لکھا ہے کہ اس آیت سے نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ جو حرام ہیں جو حلال ہیں وہ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر لام هو الذی خلق لکم، لکم کا جو لام ہے وہ لام سببیت کی وجہ سے یہاں پر لایا گیا ہے۔ سببیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کی وجہ سے پیدا کی گئی ہیں، اس سے تمام چیزوں کا حلال ہونا یا حرام ہونا پتہ نہیں چلتا ہے، بلکہ جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی قرآن میں ہیں، جو حرام ہیں وہ بھی قرآن میں ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ٹھیک ٹھیک اس نے 7 آسمان بنائے، اور وہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ اور یہاں پر جو علم حیت کے جاننے والے ہیں، جن کو سائنٹسٹ کہیے یا فلاسفر کہیے، جو یوں کہتے ہیں کہ آسمان 7 نہیں ہے 9 ہے، ان کی بات لغو ہے، بیکار ہے، غلط ہے۔ آسمان 7 ہی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ بس یہ آخری بات یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں، کتنی شفقت کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ نے، کتنی شفقت کے ساتھ فرمایا کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ شفقت کے ساتھ فرمایا اگر تمہیں اللہ کی قدرت میں غور کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تم اللہ کی قدرت میں غور کرنے کی زحمت برداشت نہیں کر سکتے، اتنا سا بھی کام تم سے نہیں ہو رہا ہے کہ تم اللہ کی قدرت میں غور کرو، تو پھر اتنا ہی کر لو کہ اللہ کے احسان کو دیکھ لو، اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ بے جان تھے، ذرات کی شکل میں تھے، دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں جمع کیا اور زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندگی بخشے گا، پھر تم اسی کے سامنے لائے جاؤ گے۔ تو اللہ کے احسان کو یاد کر لو، اور یہ احسان وہ ہے جو انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک آگے عام احسان کو ذکر کر دیا کہ وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس احسان کو یاد کر لو۔ تو انسان تو اپنے محسن کا احسان مند ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ کی قدرت میں غور کرنے کی زحمت نہیں اٹھا سکتے تو اللہ کے احسان کو یاد کر کے اللہ کی اطاعت قبول کر لو۔
اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز سے خوب خوب واقف ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ کے لیے آسان تھا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیمات سے ہم سب کو واقف کرائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو جینے والا بنائے، اللہ تعالیٰ بے راہ روی کی زندگی سے بچنے والا بنائے، اتباع سنت پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔